بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بفضله وكرمه تدر البركات والرحمات، والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا معدن الخير والجود والرحمات، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والمكرمات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. گرامی قدر صدر جلسہ اور اس بابرکت رحمت الہی کے زیر سائے جاری و ساری عظیم روحانی جلسے کے اندر رونق محفل اور سبب نزول رحمت بنے ہوئے ارباب علم و فضل اور برادران اسلام، یہ ہماری مجلس، ہمارا یہ اجلاس ایک تذکاری اجلاس ہے، یادگار اجلاس ہے، جس کے پیچھے نصف صدی کی محنتیں ہیں، نصف صدی کی قربانیاں ہیں، کہیں آہیں ہیں، کہیں التجائیں ہیں، کہیں رب کے حضور ہچکیاں ہیں، کہیں رب کے حضور اپنی بے سر و سامانی پر آہو فغاں ہے، کہیں راتوں کا جاگنا ہے، کہیں کرب و علم بھری دعائیں ہیں، وہ اور کہیں روح کو تڑپا دینے والی قربانیاں ہیں، جن کی جھلک ہم گزشتہ کل سے ظہر کے بعد سے لے کے اب تک تقریباً 24 گھنٹے کے محیط عرصے پر سنتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ سب کے سب اتنی اہم ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے مستقبل کی زندگی میں راہ عمل متعین کرتی ہیں۔ اگر اس مبارک اجلاس کے اندر پیش کیے جانے والے ان مقالوں پر نظر کی جائے جو لجنہ کی ابتدائی عہد طفولیت اور خوش قسمتی اور حسن اتفاق کہیے کہ اس سے پررونق اجلاس کا جب آغاز ہوا تو پہلا مقالہ جو پیش کیا گیا وہ عہد طفولیت سے عہد شباب تک ہی تھا، ماشاءاللہ، وہ عجیب و غریب، اور ہم اس سے عہد شباب پر نیک فالی لیتے ہوئے یہ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس تحریک کو، اس مشن کو اور اس لجنہ کو ہمیشہ پر شباب ہی رکھے، اور اس میں کبھی عہد کہن نہ آنے پائے، کوئی موسم خزاں نہ طاری ہونے پائے۔ اور یہ میرا کہنا ایک دلیل کے ساتھ مدلل بھی ہے۔ ارباب علم کی مجلس ہے، قرآن سے شغف، اور شغف کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ یہ اردو کا خریدا ہوا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا بہت ہی معیاری لفظ ہے۔ اور شغف کا لفظ کب بولتے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے مجھے بیان کرنا، سورج کو روشنی دکھانا ہوگا، لیکن توجہ مبذول کرانے کے لیے صرف کہا کہ عربی میں شغف کا لفظ یہ منتخب لفظ ہے، عام خواہشات کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا ہے، عام چاہتوں کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو شغف بھری داستانیں سن رہے ہیں ان کو قرآن سے، قرآن کے متعلق معلوم ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد کہ جو 14ویں پارے کی آیت ہے اور 17ویں پارے میں بھی ہے، جس میں ارذل عمر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ آدمی کے اوپر ایک عہد طفولت کے بعد عہد شباب طاری ہوتا ہے، اور پھر وہ ارذل العمر یعنی نکمی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ اس قانون سے ایک شخص مستثنا ہے، اللہ خدا کرے کہ ہمیں آپ کو نصیب ہو جائے۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں
کہ جو شخص قرآن سے تعلق رکھتا ہے، قرآن سے شغف رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، وہ ارذل عمر کو نہیں پہنچا کرتا۔ اللہ اکبر، سبحان تیری قدرت، اللہ اللہ۔ ارذل عمر میں فکریں نکمی ہو جاتی ہیں، ارذل عمر میں سوچ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی روایت سے ہم استدلال کرتے ہوئے اور نیک فالی لیتے ہوئے رب کریم کے حضور التجا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس مجمع میں جو طبقہ یہاں جو موجود ہے اور یہاں جس نسبت پر یہ مجلس قائم کی گئی ہے، اور اللہ ہمیں شغف بالقرآن سے نوازے، عمر بھر ہماری نسلوں کو نوازے انشاءاللہ۔ اگر قرآن سے تعلق رکھنے والے شخص پر ارذل عمر طاری نہیں ہوتی تو انشاءاللہ اس مجلس اور اس لجنہ پر بھی عہد کہن انشاءاللہ طاری نہیں۔ حیاکم اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ جو دیکھتے آ رہے ہیں یہ ایک یادگار اجلاس ہے، اور یادگار کی ہر چیز یادگار ہوتی ہے۔ اس کے مقالے یادگار، اس کے بچوں کی، اس میں جن بچوں نے شرکت کی ہے ان کی تلاوت یادگار، وہ شب جس میں اس مبارک مجلس کا نام القاء کیا گیا، اور جو واقعہ کل ہم نے سنا تھا اس عربی سوم کے بچے کا جو اس وقت اس نے نام رکھا تھا، اور پھر اس پر حضرت رئیس کی رہنمائی، وہ یادگار الف سے لے کر کے وہ یا تک کی جتنی داستانیں اب تک ہم نے سنی ہیں وہ سب یادگار ہیں۔ انعام یادگار، اور لہجہ یادگار، لہجے کی کہ جو مشاقی کی جاتی ہے اس کی داستان یادگار۔ کن کن یادگاروں کا تذکرہ کیا جائے، اگر اس موقع پر ایک پیغام دیا جا سکتا ہے تو پہلا پیغام یہ کہ ہم اس کی ہر چیز سے سبق لے کر چلیں۔ امت کے مختلف طبقے ہوتے ہیں، ایک طبقہ عوام کا ہے، ایک طبقہ خواص کا ہے، خواص میں بھی دو طبقے ہیں، ایک طبقہ اہل علم کا ہے، ایک طبقہ اہل ریاست کا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ امت کے دو خاص طبقے مانے گئے ہیں، اہل مال اور اہل علم۔ ان میں بھی جو خاص الخاص طبقہ مانا گیا ہے وہ اہل علم کا مانا گیا ہے، کیونکہ وہ ان کے تابع ہیں۔ اس جلسے کے تہ میں اور اس اجلاس کی اس کی سلوٹوں میں جو ہم سب کے لیے آئندہ کا خطہ عمل اور لائحہ عمل موجود ہے، وہ پہلا سبق یہ ہے کہ ہم ہر طبقے کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ آج کی اس مجلس سے یہ سبق لے کر چلیں کہ قرآن کی خدمت میں ہمارا کسی نہ بھی کسی طرح سے حصہ لگے گا انشاءاللہ۔ اللہ، اگر ہم بچے والے ہیں تو اپنی اولاد کے بارے میں طے کر کے چلیں کہ ہم اپنی اولاد کو اس مشن سے جوڑیں گے، اس مشن میں اس کو خادم قرآن بنائیں گے۔ اگر ہم مال والے ہیں تو یہ عہد لے کر چلیں کہ جیسے سابق زمانے میں اہل الریاسہ اور ملوک نے اس فن کی خدمت کی ہے، بہت لمبی داستانیں ہیں، اور اس مبارک فن سے تعلق رکھنے والوں نے ایک طرف استغنا کا ثبوت پیش کیا تو دوسری طرف اہل مال نے وفا کا ثبوت پیش کیا۔ ایک طرف اہل علم نے استغنا کا ثبوت پیش کیا تو دوسری طرف اہل حکومت نے وفا کا ثبوت پیش کیا، انہوں نے اپنی وفاداری کا حق ادا کیا، اور دوسری طرف اہل علم نے استغنا کا حق ادا کیا، پر دونوں کے ربط سے کام چلتا ہے۔ تو یہاں ہر طبقہ یہ لے کر چلے، اپنی فکر اور کوشش لے کر چلے کہ ہمیں اس فن کے خادموں میں شامل ہونا ہے۔ مجھے خوب یاد پڑتا ہے اس وقت اسی موقع سے کہ جب ندوۃ العلماء کے اندر معہد القرآن کریم نام کی عمارت تعمیر ہوئی تھی، اور سب سے اچھی عمارت وہی تعمیر ہوئی تھی۔ ہمارے استاد گرامی حضرت قاری ریاض حسن صاحب یہاں موجود ہیں اس جلسے میں، وہ شاید اس وقت تشریف نہیں لائے تھے پر ہم لوگ وہاں تھے جب اس بورڈنگ کا جو افتتاح ہوا تھا، اور اس وقت جو شخصیت آئی تھی دعوت و تبلیغ کی دنیا میں مایہ ناز شخصیت، جو اکابر و مشائخ کے ایسے منظور نظر تھے، اور وہ
ان کی کرامت خرق عادت تھی. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے اور ان کی کرامت خرق عادت کرامتیں ہوتی تھیں. وہ تشریف لائے تھے اور حضرت نائب ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت دعا کرانے کے لیے ان کو بلایا تھا. تو جو اعلیٰ عمارت دیکھی اور کہا کہ قرآن کی نسبت پر یہ اتنی عمدہ اور عالی شان عمارت بنی ہے تو عجیب کیفیت سے دعا کرائی تھی. اور اس وقت ایک جملہ کہا تھا, اس مبارک مجلس کی مجلس برکت سے مجھے بھی یاد آیا, پہلے میں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ. تو اس وقت انہوں نے ایک کیفیت سے کہا کہ جس پاک اور عظیم کتاب کی خدمت کے لیے جو ادارہ اتنا عظیم الشان عمارت اور تعمیر اور اتنی شاندار بلڈنگ بنائے گا اور اس فن کی اور قرآن کی خدمت کے لیے کوشش کرے گا, توجہ دے گا, اللہ اس ادارے کو کبھی نسیم منسیہ ہونے نہیں دے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم اور آپ شکر کے آنسو بہاتے بہاتے تھک جائیں گے اس توفیق پر جو خدا نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اس مجلس میں شرکت کے ساتھ اور اس خدمت کے ساتھ جوڑ کر عنایت فرمایا. الحمدللہ. اس لیے پہلا کام تو ہمیں آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہر طبقہ یہاں سے یہ سبق لے کر چلے آج کے اس اجلاس سے. اس اجلاس کی دو نوعیت ہے. ایک نوعیت تو یہ ہے کہ 50 سال کی تاریخ جو ماضی کی داستان بن چکی ہے اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ آیا ہے, نشیب و فراز آیا ہے, اور بلا شبہ حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو للہیت تھی, عشق و فنائیت تھی, یا ذات نبوی سے جو فنائیت کا تعلق تھا, جو صبح ہم نے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کے مقالے میں سنا اور پڑھنے والے نے پڑھ کے سنایا, اس سے جو اصل بات کہنی ہے کہ اس پاک ذات سے جتنا تعلق صاحب قرآن کا بڑھے گا, اس پاک ہستی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا گہرا تعلق صاحب قرآن کا بڑھے گا, اس کے لیے اس زمین پر بقائے دوام لسان صدق کا فیصلہ ہوگا, ذکر جمیل کا فیصلہ ہوگا, اس کی کوششوں کی بقا کا, اس کی تحریروں کی بقا کا, اس کی خدمات کی بقا کا فیصلہ ہوگا. شاید حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے اعتبار سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ 50 سالہ جلسہ منعقد ہوگا, لیکن آج ان کی روح اپنی تربت میں اللہ کے فضل و کرم سے زیر رحمت ہوگی اور ایک خوشی کے مارے بلیا لے رہی ہوگی, اب اچھل رہی ہوگی, اللہ کی رحمت میں کروٹ مار رہی ہوگی. اللہ ان اکابر کی خلوص برکات و صفات مقبولہ کا حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم آمین. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. یہ جلسے کی ایک نوعیت یہ ہے کہ یہاں تک پہنچے ہیں, لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ اب کہاں تک پہنچنا ہے, یہ ٹارگٹ لے کے اور یہ خطہ لے کر چلنا ہے کہ اب اگلا قدم کیا ہوگا. کیونکہ ہمیشہ ترقی پذیر قومیں ماضی کی روشنی میں حال کو ترتیب دے کر روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے کوشاں رہتی ہیں. زندہ باد. کیا کہیں, وفقنا یا رب. جو قوم صرف ماضی پر فخر کر لے اور تعریف کے وہ پل باندھنے لگے اور آئندہ کا لائحہ عمل بھول جائے تو شاید ارباب علم تائید فرمائیں گے, بڑوں کی جس موجودگی میں کہنا ان کی تائید سے انشاءاللہ آسان ہو جاتا ہے, شاید اس کے لیے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یا سلام, یا سلام. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے یہ عنوان استاد الفن دامت برکاتہم نے, میں نام قصدن نہیں لوں گا لیکن آپ سمجھتے ہیں, استاد الفن کی رہنمائی سے یہ اس عنوان پر مجھے مکلف کیا ہے بات عرض کرنے کے لیے. یہاں پر عمومی سبق تو سب کو لے کے چلنا ہے کہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے, پر 3 باتیں خاص طور سے قابل غور ہیں جو آئندہ کا خطہ لائحہ العمل ہے فن کی خدمت کے لحاظ سے. فن کی خدمت میں علماء کو بھی متوجہ ہونا ہے, فن کی خدمت میں طلبہ کو بھی متوجہ ہونا ہے, فن کی خدمت میں اہل مال کو بھی متوجہ ہونا ہے, اور فن کی خدمت میں عوام کو بھی متوجہ ہونا ہے. آپ سب یہاں سے پیغام لے کر چلیں. انشاءاللہ.
ایسی جلسوں میں امام غزالی علیہ رحمہ کے والد صاحب جاتے تھے اور ایسی جلسوں میں وہ سنتے تھے. وہاں انہوں نے دعا کی تھی تو ان دعا کی برکت سے مانگا تھا اللہ سے ایک فرزند. علماء کی خدمت کرتے تھے, علماء کی مجلس میں جاتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی ابنا فقیہا واعظا. ایک فرزند مانگا تھا کہ اللہ مجھے ایک ایسا لڑکا دے دے جو فقیہ ہو اور تیرے دین کی بات بتانے والا ہو. مانگا اللہ سے ایک اور اللہ نے دیا 2. تو اس وقت عوام بھی یہ لے کر چلے کہ اپنی نسلوں کے لیے یہاں سے مانگ کے جائیے کہ اللہ ہماری نسل کو خادم قرآن بنا, حامل قرآن بنا, حافظ قرآن بنا, قاری قرآن بنا, جو قرآن پاک کی آبرو رکھنے والا ہو. اس تمہیدی بات کے بعد 3 باتیں عرض کرنی ہے جو در حقیقت استاد الفن کی یہ رہنمائی ہے. بات ان کی ہے, زبان میری ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت کے جو حالات ہیں دین کی نسبت سے پرفتن زمانے میں وہ سب پر آیا ہے. چیلنجوں کا زمانہ ہے اور قرآن کا وجود چیلنج میں ہوا ہے. یہ امت چیلنج میں آئی ہے. قرآن جب آیا تب بھی چیلنج تھا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ایک کفر کی پوری کمیٹی کی طرف سے, کفر کی لابی کی طرف سے قرآنی مشن کے لیے چیلنج تھا کہ ہم لا تسمعوا لهذا القرآن کا ماحول بنائیں گے. انہوں نے کر کے دکھانے کی کوشش کی, لیکن اس وقت کے خدام قرآن نے, حافظان قرآن تھے, قرآن کے خادمین تھے, انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ ہم تمہارے مشن کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. تو اس وقت جو فتنہ ہے وہ اس وقت جو کل کی ظہر کے بعد کی مجلس میں اس کی طرف آپ نے تفصیل سے سنا. قاری ایوب صاحب, استاد قاری یعقوب صاحب کوساڑی دامت برکاتہم کا جو مقالہ تھا لہجوں اور عربی لہجوں کے متعلق اعتدال کی سلسلے میں جو گفتگو کی تھی, اس کا اسی پہلی جو بات کہنی ہے اسی کی روشنی میں کہنی ہے کہ اس وقت ایک بڑا طبقہ ہے جو حسینوں اور زینوں کا حسین عنوان دے کر, یہ باتیں استاد الفن کی ہیں, زبان میری ہے, وہ اس حسین عنوان کے تحت اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ جیسے منسوس شکلوں کو, محفوظ شکلوں کو ہر طرح سے تحریف و تبدیل کا شکار کیا جا رہا ہے, تو اسی طرح مقبول لہجوں کو, مقبول ادا کو محرف کر دیا جائے. مقبول ادا کو محرف کر دیا جائے, مقبول ادا کو محرف کر دیا جائے, مقبول لہجوں کو محرف کر دیا جائے. یہ فتنہ اور یہ چیلنج ادائے نبوی کے لیے اور ادائے جبریل کے لیے ایک اس وقت کا سنگین چیلنج ہے. ہمیں اس 50 سالہ اجلاس کے واسطے سے یہ سبق لے کے جانا ہے کہ جتنے ارباب علم و فضل اور خادمان قرآن یہاں جمع ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں اور وہ کسی بھی جگہ رہیں, مدت العمر اس بات کی کوشش کی جائے کہ ادا اور حسن ادا میں ترقی, تزئین صوت کے ساتھ ساتھ یہ یاد رہے کہ ہمارا جو ادائے نبوی ہے اور ادائے جبریل ہے اس میں فرق نہ آنے پائے. ہم اس کی حفاظت کریں. اور بقول استاد الفن یہ امانت ہے, جہاں رہیں ادا کے باب میں اس امانت کی پاسداری ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں. یہ مشن لے کے چلنا ہے. اس ملت ہندیہ کی خصوصیت رہی ہے کہ اس نے بقائے دین اور تحفظ دین پر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اس لیے اس وقت جہاں فقہ پر حملہ ہے, حدیث پر حملہ ہے, تفسیر پر حملہ ہے, تو ادائے قرآنی پر بھی یہ حملہ ہے مستقل. اس میں بھی اغیار کا ہاتھ ہے. اس لیے ہم اس کو غیرت کے ساتھ, حمیت کے ساتھ لیں اور اپنی امانت سمجھتے ہوئے ادائے نبوی اور ادائے جبریل کی نزاکت کو باقی رکھیں, پر اس کے ساتھ حلاوت و تراوت جس کی گواہی کفار قریش نے بھی دی ہے کہ ان علیہ لطلاوہ و ان علیہ لحلاوہ, یہ ہمیشہ باقی رہے. یہ پہلی بات تھی
جو استاد الفن کی بات کا خلاصہ میں نے عرض کیا. دوسری بات جو بہت اہم ہے اور اس میں فن کی خدمت کے لیے نیا ناحیہ کھلتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فن کی خدمت اگر اچھی آواز ہے تبھی کی جا سکتی ہے. نہیں، فن کی خدمت کے خود حضرت قارئینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلسے کے آدمی نہیں تھے، لیکن جو فن کی خدمت کی تاریخ قرآن اور خدمت کی تاریخ میں یہ سنہرے حروف سے لکھی جائے گی اور انمٹ نقوش کی طرح باقی رہے گی. پہلی بات. دوسری بات، اس سلسلے میں فن کی ترویج اور اشاعت کے لیے فنی بصیرت اور فنی ارتقاء کے حوالے سے لجنہ کا ایک پیغام ارباب فن کی خدمت میں یہ بھی ہے کہ موجودہ فن کی بصیرت کے لحاظ سے کچھ نئے عناوین سامنے آئے ہیں. کل 4 عناوین سامنے آئے ہیں. ان عناوین پہ توجہ دینا ضروری ہے. پہلا عنوان ہے تحریرات و تنبیہات کا. دوسرا عنوان ہے توجیہات قرائت اور توجیہات رسم. اور تیسرا عنوان ہے وجوہ مختلفہ میں بوقت ادا کسی وجہ کی تقدیم و تاخیر کے لیے ترجیحات و مرجحات کے علم کا. اور چوتھا عنوان ہے کہ اس عنوان سے علمی دنیا میں اور سوق العلم میں آنے والی جو نئی کتب و تالیفات ہیں ان سے واقفیت اور اس سے استفادے کا اہتمام. یہ 4 عناوین اس وقت فنی بصیرت کے لیے الزم ہیں. اور یہ طبقہ چونکہ خواص کا طبقہ ہے، عوام سے جو بات کہنی تھی وہ ہم عرض کر چکے. اب یہ خواص کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ 4 عناوین جو 4 ناحیے اس وقت کھل کے آئے ہیں فن کے اندر بصیرت پیدا کرنے کے لیے، فن کے اندر ارتقاء اور ازدہار کے اوج ثریا تو بہت بڑی بات ہے، اس میں مہارت پیدا کرنے کے لیے یہ 4 عناوین، ان 4 عنوانوں پہ توجہ دینا ضروری ہے. انشاءاللہ وفقنا. تنبیہات تحریرات کے بعد جو دوسرے نمبر پر توجیہات قرائت اور توجیہات رسم کا ہے. حضرت مفکر اسلام علیہ رحمہ بار بار فرماتے تھے کہ قرآن پاک بہما وجوہ معجزہ ہے. بہما وجوہ معجزہ ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک اپنی تلاوت میں معجزہ ہے، اپنے لہجوں میں معجزہ ہے، اپنی ترکیب الفاظ کی ترکیب میں معجزہ ہے، اپنے معنی میں معجزہ ہے، بلاغت میں معجزہ ہے، تفسیر میں معجزہ ہے. اب آگے بڑھ کے کر لیں کہ خدمات میں بھی معجزہ ہے کہ دنیا میں جتنی خدمت اس کتاب کی بحمد اللہ کی جا رہی ہے اور کی جائے گی وہ دنیا میں کسی کتاب کی اتنی خدمت نہیں کی گئی اور نہ کی جا سکتی. یہی دلیل ہے کہ قرآن ابدی معجزہ ہے. حرف کی ترکیب میں بھی قرآن معجزہ ہے. یہ حرف کی ترکیب و تقدیم و تاخیر اور حذف و اضافہ، حذف و بقا کا جو معجزہ ہے کیسے آیا ہوگا؟ رسم کے اندر جو توجیہات کی جاتی ہیں، رسم اندر کہ یہ حرف ایسے لکھا جاتا ہے، اس میں یہ حرف گرا دیا گیا ہے، یہ موضوع بہت ہی اہم ہے. اور یہ اجلاس خاص پیغام دے رہا ہے ارباب علم و فضل کو، علماء کو، مفسرین کو، محدثین کو، فقہاء کو، قراء کو تو ہے ہی، ان کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ رسم قرآنی کے باب میں جو نکات بتائی جاتی ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. بہت اہمیت کی حامل ہیں. کتنی حامل ہیں؟ اس سے یہ واضح ہوگا جو ہم نے حضرت مفکر اسلام علیہ رحمہ کے قول کا حوالہ دیا جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن اپنے الفاظ کی ترکیب میں بھی معجزہ ہے. یہاں یہ لفظ کیوں حذف ہوا اور یہ لفظ ایسے لکھ کے پڑھا جاتا، ایسے نہیں پڑھا جاتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں صرف. ان الحسنات یذہبن السیئات میں الحسنات کو رسم الخط میں بغیر الف وسطیہ کے لکھا گیا ہے اور سیئات کو فصل کے ساتھ لکھا گیا ہے، الف کے ساتھ. حسنات کو سمٹ کے لکھا ہے اور سیئات کو پھیلا کے لکھا ہے. یہ نکات جب آدمی پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک داعی کی ضرورت ہے،
ایک مفسر کی ضرورت ہے، ایک مربی حکیم کی ضرورت ہے، ایک واعظ ناصح کی ضرورت ہے. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو اس میں لکھا ہے کہ الحسنات میں ایک اس کو الف کے ساتھ لکھا ہے، 2 نقطے لکھے. ایک نقطہ تو یہ لکھا ہے کہ نیکیاں چاہے کتنی بھی قلیل ہوں ملتصقۃ بصاحبها، کہ جتنی بھی نیکیاں قلیل ہوں وہ اپنے فاعل یعنی نیکی کرنے والے کے ساتھ ملی رہتی ہیں، الگ نہیں ہوتی ہیں. اور برائیاں جتنی ہیں ان میں انفصال کا امکان ہے اور ہوتا ہے. اگر توبہ کر لے تو نیکیاں برائیاں چھٹ جاتی ہیں، اور توبہ کر لے تو برائیاں چھٹتی نہیں ہیں، سیئات حسنات میں مبدل ہو جاتی ہیں. ایک نقطہ یہ لکھا ہے. کون اس کا بدل لا سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی کتاب، مذہبی کتاب، اول تو کوئی مذہبی کتاب اپنی شکل میں ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو یہ معجزاتی توجیہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. دوسری توجیہ ایک اور لکھی ہے جس سے کوئی واعظ بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں ایک پیغام یہ ہے لتوحیہ، یہ کلمہ یہ رسم الخط یہ پیغام دے رہا ہے کہ حسنات قلیلہ سیئات کثیرہ کو بھسم کر دیا کرتی. اللہ اکبر، سبحان تیری قدرت. اللہ اکبر. حسنات قلیلہ سیئات کثیرہ کو بھسم کر دیتی ہیں، اور یہ آیت اسی معنی پر مشتمل ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. تاریخ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ارباب علم کے اندر استدلال میں اس واقعے کا بیان کرنا، اس میں یہ ہے، یہ واقعے پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ہر طرح کا گناہ کرتا تھا، ہر طرح کا گناہ، اور ڈائری بنائے ہوئے تھا کہ وہ ہر گناہ کو اپنی اس ڈائری میں لکھتا تھا. اس کی والدہ بہت سمجھاتی تھی کہ مت کیا کرو، اور یہ تو بڑا جرم کرتے ہو کہ گناہ لکھتے بھی ہو. نہیں مانتا تھا، نوجوان لڑکا تھا. ایک دن بھولے سے اس سے نیکی ہو گئی. اس نے اپنی اماں سے کہا اماں آج میں نے بھولے سے نیکی کر دیا ہے. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا جیسے تو برائیوں کو لکھتا ہے اپنے رجسٹر میں اس نیکی کو بھی لکھ دے. تو اس نے کہا اماں یہ کیا کرے گا، پورا رجسٹر تو بھرا ہے. تو اس نے کہا بیٹا لکھ دے. جب لکھنے کے گیا تو دیکھا کہیں جگہ خالی نہیں، پل ہے. تو اس نے کہا بیٹا کہیں بھی لکھ دے. اس نے لکھ دیا کہ آج مجھ سے یہ نیکی بھولے سے ہو گئی، اور رکھ کے سو گیا. وہ تو بنداس سوتا تھا. صبح جب ہوئی تو دیکھتا ہے، جب اٹھتا ہے، یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے. تو اس میں جیسی صبح کو اٹھا تو دیکھا کہ پوری کاپی کوری ہے، ساری تحریریں بھسم ہو چکی ہیں، کوئی تحریر نہیں ہے، اور صرف ایک آیت لکھی ہوئی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ بہت لمبا موضوع ہے. تو اس لیے توجیہات قرات اور توجیہات رسم کو موضوع بنا کے عام کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات اختصر جو ہمارے ناظم جلسہ نے کل اپنے جلسے میں مغرب کے بعد کی مجلس میں کہا تھا کہ فن کی اشاعت کے لیے من جانب اللہ ایک الہامی نظام شروع ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے کامیاب بھی ہوا ہے. اس کو کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کہ جو ہر ہفتے میں جو سبق ہوتا ہے رائیہ کا، جمعہ میں ایک دن انکلیشور میں اور ایک دن کھروڑ کی مسجد میں، اس سبق سے استفادہ بھی کرنا ہے اور اس منوال پر افادہ بھی کرنا ہے. یہ ایک خطہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اخلاص اور عافیت کے ساتھ اس مشن کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نافیت بھی عطا فرمائے اور عافیت بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیرہ. ما شاء اللہ، ما شاء اللہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا فی الدارین. ہم اس پرمغز جامع و محیط از دل خیزت